الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے لوگوں کو بتلایا تھا، سمجھایا تھا کہ حرام چیزوں کو مت کھاؤ، اور حرام طریقے سے کما کر بھی مت کھاؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حرام چیزوں کو کھانا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام کر دی ہیں ان کو کھانا، اور ایک یہ ہے کہ کھا جس چیز کو رہے وہ تو حلال ہے لیکن ہم حرام طریقے سے کما کر اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے بچو۔ ایمان والے کے لیے، مومن اور مسلمان کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندے کے لیے، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے، جو آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، آپ کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان قرآن کریم کی حقانیت پر ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حرام چیزوں کو کھائے یا حرام کمائی سے چیزوں کو کھائے۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے میں نے اس چیز پر روشنی ڈالی تھی اور اچھی طریقے سے سمجھایا تھا
اب اگر ہم حرام کھانے سے رک جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر سمجھانے کے باوجود پھر بھی حرام سے باز نہیں آئے تو دنیا بھی ہماری برباد رہے گی اور آخرت بھی ہماری برباد۔ علماء اکرام کا کام، مفتیان اعظام کا کام صرف سمجھانا ہے، بتلانا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف، ہدایت کے راستے کو دکھلانا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پروردگار عالم اس کو دیتا ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوں، جس کو ہدایت کی تڑپ ہوں، جس کو ہدایت کی فکر ہوں، جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر ہوں۔ اور جس کے دل کے اندر خدا کا ڈر نہیں، جس کو ہدایت کی طلب، ہدایت کی فکر، ہدایت کی کوشش نہیں، تو اللہ پھر ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر موڑ پہ، ہر کام میں ہمارا حال یہ ہو کہ خدا کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہے۔ اگر خدا کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ قدم ہمارے گناہوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، پھر یہ قدم ہمارے حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر خدا کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے تو پھر حرام چیزوں کو پکڑنے سے پہلے ہمارے ہاتھ کب کب آ جائیں گے، ہمارا دل تھر تھر آ جائے گا، ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس کام کو کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں کہیں پروردگار عالم میری پکڑ نہ کرے۔ آج جو دھڑلے سے ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں اور حرام کما کر کھا رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے کما رہا ہے تو کوئی کسی طریقے سے کما رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خدا کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا۔ ہاں، یاد رکھنا ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اگر خدا کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہوگا ساری کی ساری دنیا تم سے ڈرنے لگے گی، اور اگر خدا کا ڈر تمہارے دل سے نکل گیا تو ساری کی ساری دنیا تم کو ڈرانے لگے گی، ہر ایک سے تم ڈرنے لگو گے، چھوٹی سی چھوٹی طاقت سے تم ڈرنے لگو گے، چھوٹے چھوٹے قافلوں سے ڈرنے لگو گے، چھوٹی سی چھوٹی جماعت سے ڈرنے لگو گے۔ اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کو خود پتہ نہیں کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ ایمان جس کے پاس ہو اور اس کے دل میں لوگوں کا ڈر ہو، ایمان جس کے پاس ہو اس کے دل میں سرکار کا ڈر ہو، ایمان جس کے پاس ہو اس کے دل میں ظالموں کا ڈر ہو۔ آج ہمارے دل کے اندر جو ظالموں کا ڈر بھر گیا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے جو ہم بزدل بن گئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گیا، اور اس ڈر کے نکلنے کی وجہ سے آج ہم ہر اس کام کو کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے روکا، آج ہم ہر اس کام کو کر رہے ہیں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ ورنہ کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ سٹا لگانا حرام ہے؟ کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ شراب پینا حرام ہے؟ جاننے کے باوجود پھر بھی ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہو، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی دھڑلنے سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا ڈر تو ہے ہی نہیں، خدا کا خوف تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کر ہم جائیں اور نمبر لگایا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں محلے کا ڈر ہے،
ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کا ڈر ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، کہیں وہ ہم کو شراب پیتے ہوئے نہ دیکھ لیں، کہیں وہ ہم کو جوئے کے پھڑوں پر نہ دیکھ لیں۔ ہم کو اپنے شہر کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہر کی بہت اونچی ہستی ہوں، کہیں گناہ کے اندر مجھ کو کوئی آدمی نہ دیکھ لے۔ اگر ڈر نہیں تو خدا کا ڈر نہیں، اگر ڈر نہیں تو اللہ کا ڈر نہیں، اگر ڈر نہیں تو رب کا ڈر نہیں، جو کہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں کئی مقام پر فرمایا ہے، لوگوں، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ وہ پروردگار عالم جس نے کہ ساری کی ساری کائنات کو بنایا، جس نے کہ سارے کے سارے عالم کو بنایا، جس نے ساری کی ساری انسانیت کو بنایا، اس پروردگار عالم سے ڈر، اس رب کائنات سے ڈر، اس پالنہار سے ڈر، اس مالک سے ڈر، اس خالق سے ڈر جس کے ہاتھ میں اور عزت اور ذلت ہے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے۔ لوگوں سے نہ ڈرو، اگر تجھ کو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر۔ سمجھ میں آئے؟ آج جو ہم ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، آج جو ہم ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کا خوف اپنے دل کے اندر سے نکال دیا اور پھر ہمارے قدم حرام کمائیوں کی طرف جانے لگے، حرام کاموں کی طرف ہمارے قدم بڑھنے لگے۔ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ ہاں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سمجھیں اور پھر اس سے توبہ کریں، لیکن نہیں، ہم کو ڈر ہے ہی نہیں، ہم توبہ کیوں کریں؟ یاد رکھنا ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، آؤ پلے باندھ کر لے جاؤ، صرف اور صرف خدا کا خوف دل کے اندر پیدا کر لو۔ یہ سرکار کیا، اس سے بڑی بڑی طاقتیں آئیں، بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی نیست نابود کر دیا۔ نمرود کے حالات کو اٹھا کر دیکھو، فرعون کی تواریخ کو اٹھا کر دیکھو، کیسے کیسے ظالم یہ لوگ تھے، لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لوگوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کو نہ چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری کمی ہماری ہے، ساری کی ساری کمی ہماری ہے، ہم فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے۔ ہاں، ہم کشمکش کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ کدھر جائیں؟ ادھر گناہ کا راستہ ہے اور ادھر نیکی کا راستہ ہے۔ شیطان لگا ہوا ہے کہ اس راستے کو پکڑ، اس میں تجھ کو عزت ملے گی، اس میں تجھ کو مال ملے گا، اس میں تجھ کو بلندی ملے گی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے، نہیں میرے بندے، یہ دنیا کی عزت کو مت دیکھ، یہ دنیا کے مال کو مت دیکھ، یہ دنیا کی بلندی کو مت دیکھ، یہ دنیا کی بلڈنگوں کو مت دیکھ، اپنی آخرت کو بنا، آخرت کو دیکھ، نیک عمل بنا، ہدایت کے راستے پر چل۔ آج مسلمان کہتا ہے وہ کیا کرے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، مصلحت ہے، مصلحت، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ مصلحت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج مسلمان بزدل ہے، بزدل، آج مسلمان بزدل ہے اور اپنی اس بزدلی کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ مصلحت ہے۔ کیسی مصلحت ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہندوستان کو علماء کرام نے آزاد کرایا تھا۔ تواریخ کو اٹھا کر دیکھو، کوئی اور نہیں تھا، یہی ہندوستان کے مسلمان تھے جن کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، جن پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، جن پر الزام لگائے جاتے ہیں، جن کو اس ہندوستان کا باشندہ نہیں کہتے،
یہی وہ مسلمان ہیں، یہی ہندوستان کے وہ باشندے ہیں جنہوں نے اس غلامیت کی زنجیروں کو توڑ کر ان انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا، کوئی اور نہیں۔ علماء کرام تھے، شاملی سے لے کر چاندنی چوک تک جتنے بھی درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کہ علماء کرام کی گردن نہ ہو۔ آج پھر ہم مظلوم بن گئے، ہم پر ظلم و ستم ہونے لگے، ہم موت سے ڈرنے لگے، ہم مصلحت کہنے لگے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرو۔ آؤ اے مسلمانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو ٹٹول کر دیکھو، حدیث پاک کو کھول کر دیکھو، سرکار کے فرمان کو دیکھو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، میرے نبی تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی دے رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے صحاباؤ، ایک وقت وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کریں گے، مشورے کریں گے، تدبیریں کریں گے کہ کس طریقے سے مسلمان کو ختم کیا جائے، کیسے اسلام کو ختم کیا جائے۔ لیکن ان بدبختوں کو، ان نالائقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اس مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کی تدبیر کرتا ہے، اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دیتا ہے یا اس کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس مسلمان کی جڑ کو ختم کر سکے۔ کس سے ڈرتے ہو؟ کیسا ڈرتے ہو؟ کون سا ڈر ہے؟ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور میں نے بتلایا تھا، سوچ سمجھ کر اپنے قائد کو بنا لو، اپنے ہمدرد کو بنا لو، ایسا قائد بنا لو جو کہ پارلیمنٹ میں سینہ ٹھوک کر ہماری ہمدردی کا ثبوت دے دے، جو ان ظالموں سے ٹکرا جائے اور ان کے سینے پر سوار ہو کر ہم مسلمانوں کا نہیں بلکہ سارے کے سارے مظلوموں کا حق چھین لے، اور ہر مسلمان کو، ہر مظلوم کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ایسا وہ قائد ہو کہ اس میں وہ اونچ نیچ نہ دیکھے، کوئی بھید بھاؤ نہ دیکھے۔ اپنی عقلوں کے تالوں کو کھولو اور سوچو کہ کون ہے وہ ہمدرد جس کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہے، جس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، جو سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں ہے ایسا، لیکن ابھی ہمارے ذہن نہیں جاتے۔ بہرحال تو میں بتلا رہا تھا کہ ایسا قائد ہو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان بتلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا، آپ نے پہلے پیشین گوئی دی تھی، ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کریں گے، تدبیریں کریں گے، مشورے کریں گے، کیسے اسلام کو ختم کیا جائے، کیسے مسلمان کو مٹایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آؤ 15ویں صدی کے مسلمانوں، اپنی طاقتوں کو بانٹنے والوں، کوئی برادری میں بٹا ہوا ہے، کوئی مسلکوں پر بٹا ہوا ہے، اپنی ایمان کی طاقت کو بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ آؤ سرکار کے فرمان کو سنو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن حال یہ ہوگا جیسے کہ سمندر کے جھاگ، کتنے جھاگ ہوں ان کو ہاتھ میں لے کر مسل دو، ختم ہو جاتے ہیں، بس مسلمان ایسا رہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، اللہ کے نبی مسلمان اور ایسا؟
کہ ہاں، تب آپ نے فرمایا کہ مسلمان بزدل بن جائے گا۔ اٹھا کر دیکھو حدیث پاک، مسلمان بزدل بن جائے گا۔ اللہ کے نبی مسلمان اور بزدل، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایمان والا اور بزدل، مسلمان اور بزدل۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی جو اس کو بزدل بنا دیں گی۔ آؤ ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں، آؤ 15ویں صدی کے لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پلے باندھ کر لے جاؤ۔ کون سی وہ دونوں چیزیں ہیں جو مسلمان کو بزدل بنا دیں گی؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی اور نہیں کہتا، یہ تو امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلمان بزدل بن جائے گا۔ مسلمان کو بزدل بنانے والی دو چیزیں، جس دن وہ دونوں چیزیں ایمان والے کے اندر آ جائیں گی، بس وہ بزدل بن جائے گا۔ میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو دنیا کی محبت، اس مال کی محبت۔ پہلی کیا چیز؟ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی مال کی محبت اس کے دل کے اندر سما جائے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موت کا ڈر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ موت کا ڈر۔ کوئی مرنا نہیں چاہے گا، ہر انسان مرنے سے ڈرنے لگے گا۔ ارے ایمان والا مرنے سے نہیں ڈرتا، حق کہنے سے نہیں ڈرتا۔ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن حق بات سامنے رکھنا ہے، یہ ایمان والے کی شایان نشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں انسان کو بزدل بنا دیں گی، ایک موت کا ڈر اور ایک دنیا کی دولت کی محبت اس کے دل کے اندر سما جائے گی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو مسلمان بزدل بن جائے گا۔ آج بتلاؤ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں مصلحت مصلحت مصلحت۔ کیسی مصلحت؟ کیا ان لوگوں کے سامنے مصلحت نہیں تھی جنہوں نے اپنی قربانیاں دی؟ ہاں۔ اور پھر ایک چیز ہماری زبان پر ہے، ارے علماء کرام اعلان نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے۔ اعلان کرنے کو معمولی سمجھا ہے؟ اعلان کرنے کو ہلکا سمجھا ہے؟ اعلان کا مطلب جانتے ہو؟ اعلان کرنے کے بعد جو اپنے گھر سے نہیں نکلا وہ کافر ہو جائے گا۔ پہلے اپنے اعمالوں کو تو سدھارو، پہلے تم ہدایت کے راستے پر آؤ۔ ابھی تو نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہم سے، ابھی تو نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہم سے۔ اذان کی آواز سن کر ہم اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی برائیاں، غیبتیں، چغلخوریاں کرنے سے فرصت نہیں ہے ہم کو۔ حرام کا مال کھانے سے پینے سے ہم باز نہیں آتے۔ ہم نے تو اپنے اعمالوں کو برباد کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں سینہ ٹھوک کر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس دن ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، حرام کھانے سے باز آ جائیں گے، جس دن ہم نماز کے پابند بن جائیں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگیں گے، کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود یہ ایمان والا حکومت کرنے لگے گا۔ اپنی ایمان کی قدر کو سمجھو، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ دنیا کے اندر نہ دکھلائے، اللہ دکھلا دیتا ہے کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو ایک تنہا اکیلی اور وہ بھی لڑکی، جہاں سینکڑوں کا مجموعہ، لیکن
اس نے اللہ پر توکل کیا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس نے اللہ پر یقین کیا، اور اس نے جو اللہ اکبر کی ندا لگائی، اندازہ لگاؤ دل دہل جائیں گے کیسی کیفیت ہوگی اس وقت، جہاں سینکڑوں کا مجمع اور جہاں وہ اپنے غیر باطن معبودوں کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن وہ لڑکی نہیں ڈرتی ہے، نہیں ڈرتی ہے۔ اللہ نے دکھلایا کہ اے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ اور نکال دو غیروں کا ڈر، جیسے کہ میری بندی نے اپنے دل کے اندر سے غیروں کا ڈر نکال کر پھینک دیا۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، خدا سے ڈر، خدا کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، یہ ساری کی سارے باطل یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ خود بخود ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ کا ڈر ہوں، اللہ کا ڈر ہوں۔ اور یاد رکھنا، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوا تو اسی طریقے سے ہم ڈرتے رہیں گے، اسی طریقے سے ہم سہمتے رہیں گے، اسی طریقے سے ظلم سہتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے گاجر مولی کی طریقے سے کٹتے رہیں گے۔ اس ڈر کو نکالنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ایمان والا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری طاقت کم ہے، ایمان والا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری گنتی کم ہے، ایمان والا کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری تعداد کم ہے۔ ایمان والے کا تو بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی طاقت کو سینکڑوں ہزاروں پر بھاری کر دے، لیکن اللہ پر بھروسہ تو کر۔ میدان بدر کے اندر، جنگ بدر میں کتنے تھے ایمان والے؟ 313، لیکن وہ ایمان والے ایسے ایمان والے تھے، ایسے ایمان والے تھے کہ ان کا یقین صرف اور صرف اللہ پر تھا۔ اور پھر اللہ کی ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ اللہ نے وہ فتح اور کامیابی دی کہ صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ کیا تھا؟ اللہ پر توکل، اللہ سے ڈروں، اللہ پر بھروسہ رکھوں، اللہ پر توکل رکھوں۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ارے ہم ہیں ہی کتنے یہاں پر، ہم تو مٹھی بھر ہیں، ہماری طاقت بہت کم ہے۔ نہیں، ایک ایمان والا، ایک ایمان والا، صرف ایک ایمان والا، اور سینکڑوں کی تعداد میں بے ایمان لوگ، مشرک، منافق، یہودی، نصارہ، سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ ایک ایمان والا ان پر بھاری ہے، کیونکہ ایمان والے کا دل زندہ ہوتا ہے اور غیر ایمان والے کا دل مردہ ہوتا ہے، اور سینکڑوں مردہ پڑے ہوئے ہوں تو ایک زندہ ان مردوں پر بھاری ہے یا نہیں؟ لیکن ہم نے اپنی طاقت کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے نہیں سمجھا اپنی طاقت کو۔ ہاں، اپنی طاقت کو سمجھو، اس ایمان کو سمجھو، شرم کرو، شرم کرو ایمان والو۔ آج ذرا ہم صحابہ کرام کے حالاتوں پر، ان کی تواریخ پر نظر ڈالیں کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ہاں، ایک طرف کفار کا مجمع ہے تو ایک طرف تنہا اور تنہا صرف ایک ایمان والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں، رات میں کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جو کوڑوں سے زخم ہو جاتے ہیں تو پھر دن میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، بھاری چٹان اوپر سے رکھ دی جاتی ہے کہ کہیں جنبش نہ کر سکیں، اور کہتے ہیں وہ ظالم، وہ مشرک، اے بلال نبی کی غلامی سے ہٹ جاؤ، اے بلال احد احد کہنا ختم کر دو، اپنے پرانے باپ داداؤں کے دین پر آ جاؤ، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی آواز ہوتی ہے، مشرکوں
اے بیت المعبود کے پجاریوں، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، میرے لب حرکت کرتے ہیں، احد احد نکلتا رہے گا، مجھ کو ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، یہ تو بلال برداشت کر لے گا۔ اگر بلال سے کہا جائے کہ نبی کی غلامی سے ہٹ جا، یہ بلال کو ہرگز برداشت نہیں۔ کیسے ایمان والے تھے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے کہ جہاں دو چار لوگوں کا مجمع آیا اور ہم اکیلے پھنس گئے، تھر تھرانے لگیں گے، کپ کپ آ جائیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں کرنے لگیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، گناہ کر کر کر، حرام کھا کھا کر ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے غیروں کا ڈر ہمارے دل کے اندر گھس گیا ہے۔ توبہ کر حرام کھانے سے، اور توبہ کر اپنے گناہوں سے، اور توبہ کر اپنی غلطیوں سے، اور ایک اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ جس میدان میں تو کھڑا ہوگا، ہزاروں کا مجمع بھی ہوگا، تو ان پر بھاری پڑ جائے گا۔ ہاں، جب اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جانتے ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العزت مؤذن کے ذریعے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ وقت میں لوگوں کے کانوں کے اندر یہ آواز کو پہنچاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے بندے ان سوتے ہوئے لوگوں کو بتلا دیں، جو یہ گمراہیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ان کو بتلا دیں، جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بتلا دیں، جو دوسروں کی طاقت کو سمجھ رہے اپنی طاقت کو بھول گئے ان کو بتلا دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی کی کوئی طاقت بڑی نہیں، کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا رب، سب سے بڑا اللہ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اے ایمان والے، ارے تو اس اللہ کا عبادت گزار ہے، تو ان لوگوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو ان ظالموں سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو ان کفار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، ایمان کی طاقت کے مقابل پر کوئی طاقت نہیں۔ اپنی ایمان کی طاقت کو سمجھ، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، ایک پلیٹ بارم پر آ کر ان غیروں کو دکھلا دے، ان مشرکوں کو دکھلا دے، ان باطل معبودوں کے پجاریوں کو دکھلا دے کہ دیکھو ایمان والے کی طاقت یہ، ایمان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن یہ تو جب ہوگا جب ہم حرام کھانے سے باز آئیں گے، یہ تو جب ہوگا جب ہم گناہ کرنے سے باز آئیں گے، یہ تو جب ہوگا جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی مقام پر فرمایا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر، ہر وقت ڈر، ہر لمحہ ڈر، ہر گھڑی ڈر۔ ہاں، نماز پڑھتے پڑھتے بھی ڈر، نماز سے باہر بھی ڈر، شراب پیتے ہوئے بھی ڈر، چوری کرتے ہوئے بھی ڈر۔ اللہ 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 کی طاقت کو سمجھ، اللہ کی بلندی کو سمجھ، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے بھی ڈر، امانت میں خیانت کرتے ہوئے بھی ڈر، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈر، لوگوں کی غیبت چغلخوریاں کرتے ہوئے بھی ڈر۔
مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی ان مظلوموں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے بھی ڈر۔ ڈر اس پروردگار عالم سے، ڈر اس رب کائنات سے جو پتے پتے کا رب ہے، جو قطرے قطرے کا رب ہے، جو سارے کے سارے سمندر کا رب ہے، جو زمین کا رب، آسمان کا رب، جو چاند سورج ستاروں کا رب، جو ساری کی ساری کائنات کا رب، جو میرا رب تیرا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈر اس پروردگار عالم سے، میدان میں بھی ڈر، جنگل میں بھی ڈر، گھر میں بھی ڈر، اٹھتے ہوئے بھی ڈر، سوتے ہوئے بھی ڈر، کھانا کھاتے ہوئے بھی ڈر، ہر وقت ڈر، ہر لمحہ ڈر۔ پھر ایک سانس بھی ایسی نہ جائے جس میں کہ خدا کا ڈر نہ ہو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے، اور خدا کی قسم